ختم ہو جائیں گی. یہ ہے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کا یہ ایک چیز. تو اب مجھے بتاؤ یہ صرف ثواب کے پڑھنے کے لیے ہے یا پورا نظام زندگی بنانے کے لیے جی؟ یا ہم اس کو تعویذ لکھ کر جن کے بگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا کریں؟ ہم نے قرآن میں سے منتخب کر کے تعویذات لکھے ہیں جن کو جلا کر جنات بھاگتے. کم عقل قوم، فکر و عمل کی دنیا سے آری قوم، کردار کی پختگی سے جب وہ نیچے اتر آئے، جہالت اور اس کے ساتھ ساتھ توہم آیا. یہ قرآن نظام ہدایت کے طور پہ تھا، اصول زندگی کے طور پہ تھا، اور یہ قرآن اصول حکمرانی سکھا رہا تھا، اور ہم نے اس قرآن سے اصول غلامی لینا شروع کیے ذہن کے مطابق. قرآن غلامانہ ذہنیت نہیں سکھاتا. قرآن دو چیزیں سکھاتا ہے. ایک سمجھیے ذرا، قرآن دو چیزیں سکھاتا ہے. ایک تمہاری غلامانہ ذہنیت کو نکال کر رب اپنا خلیفہ تمہیں بنانا چاہ رہا ہے. سمجھیے ذرا، اللہ اپنا تمہیں کیا بنانا چاہ رہا ہے؟ خلیفہ اور نائب بنانا چاہ رہا ہے. اور خلیفہ اور نائب بنانے کے لیے تمہیں حکم یہ دیتا ہے کہ جارحیت مت کرو، اپنا دفاع مضبوط کرو. قرآن مقدس نے پورا قرآن اول سے آخر تک، جو دنیا کہہ رہی ہے کہ قرآن یہ نظام جہاد، یہ جنگ و جدل، یہ فساد اور اس کی طرف دعوت دیا، نہیں. قرآن مقدس میں ایک آیت بھی اس طرح کی الف لام میم سے والناس تک ایسی بالکل میسر نہیں آتی جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ ایک آزاد قوم جو اپنے مقام پہ بیٹھی ہو، عزت کی زندگی گزار رہی ہو، محکومیت کی نہ ہو، چڑھ دوڑو اس کے اوپر اور دنیا کی ساری دنیا کی آزادی کا ٹھیکہ لے لو. قرآن نے کسی ایک مقام پہ نہیں ارشاد فرمایا. قرآن نے فرمایا جو تمہارے پاس موجود ہے اس کے اندر تم اتنے غیورانہ طریقے سے زندہ رہو، اتنے باعمر طریقے سے زندہ رہو، اتنے عظیم طریقے سے زندہ رہو، اتنے مقتدر طریقے سے زندہ رہو کہ کسی دشمن کی آنکھ تمہاری طرف میلی ہو کر کبھی نہ دیکھ سکے. اور قرآن نے پھر ارشاد فرمایا کہ دوڑ کر کسی کے ملک پہ چڑھ نہ دوڑو، اور اگر کوئی ملک جارحیت کرتا ہے تمہارے اوپر، چڑھ دوڑتا ہے، فشرد بہم، قرآن نے فرمایا کہ اس کو پھر ایسا سبق سکھاؤ دشمن کو کہ اس کو نانی یاد آ جائے. یہ لفظ ارشاد فرمایا قرآن. اب سمجھے؟ قرآن خجورانہ زندگی بتا رہا ہے. تو سورہ فاتحہ کا یہ جو میں نے آپ کے سامنے 38 اور 39 آیات تک تلاوت کیا ہے، میں نے آپ کو کتنے دن ابھی جو میں نے یہ بیان کیا ہے، یقین مانیے جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا کوئی کھربواں حصہ بھی نہیں ہے. یہ جو میں نے بیان کیا ہے ایک حصہ بھی نہیں ہے، جو کئی دنوں سے میں آپ کے سامنے ایک ہی بیان کر رہا ہوں. ہم تلاوت کرتے ان آیات سے گزر جاتے ہیں کہ نہیں گزرتے؟ مگر ہم صرف ثواب کی نیت سے تلاوت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. کہ ہم قبر میں سنا ہے سانپ آئیں گے اور بچھو بن جائیں گے، عذاب آگ کا ہوگا، بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے، اور اس سے بچنے کے لیے ذرا ہمیں ورد کر لوں تلاوت کا. اس سے بچنے کے لیے میں تھوڑی سی کیا کروں، صبح اٹھ کے تلاوت کر. نہیں، سن میری جان، قبر میں جو سانپ اور جو بچو اور جو جنتیں اور جو نعمتیں بن رہی ہیں نا، وہ تیرے اپنے ارادے اور عمل سے بن رہی ہے، کوئی اور شے نہیں ہے. بے شک بے شک وہ تو اپنے یہاں سے ساتھ لے کر جائے گا. جتنی اذیتیں تو نے لوگوں کو دی ہوئی ہیں، ان اذیتوں پہ اگر تو تائب نہیں ہوگا، وہی اذیتیں تیرے لیے خطرناک سانپ کی صورت میں بن جائیں گی. اور جتنی محبتیں تو نے لوگوں کے اندر بکھیری ہوں گی، جتنے سکون دیے ہوں گے، جتنی عزتیں دی ہوں گی، جتنا شرف دیا ہوگا، جتنا احترام دیا ہوگا، وہی تیرے لیے خوبصورت ملائکہ اور خدام کی صورت میں ولدان مخلدون بن کے تیرے سامنے خوبصورتی سے تیرا ویلکم کر رہے ہوں گے، اور تیری روح کو نکلتے ہوئے ہی پکار رہے ہوں گے، سلام او بندے، امتحان کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا، بڑی خوبصورتی سے تو خدائی امتحان میں کامیاب ہو کر نکل آیا ہے، ویلکم کریں گے تجھے، لیکن تیرے اوپر لے کر کوئی چھرا نہیں چڑھ جائیں گے. یہ ہے سورہ فاتحہ کا یہ مقام. اور ان آیات کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی وہ صرف
خلاصے کے طور پہ میں آپ کے سامنے آج بند کر کے اگلے جمعے سے ہم یا بنی اسرائیل اس مقام سے شروع کریں گے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، ایک عرض مدعا، پھر ایک نظام، پھر 3 قسم کے مزاج بتائے خدا نے تینوں آیات میں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کافرانہ مزاج، منافقانہ مزاج اور مومنانہ مزاج تینوں بیان کیے کہ یہ خصلتیں کافروں کی ہیں، یہ خصلتیں مومنوں کی ہیں اور یہ خصلتیں منافقوں کی ہیں. بیان کیا کہ نہیں کیا؟ پہلی 16 آیات میں منافقین کا بیان کیا، 17 آیات میں. چونکہ نفاق ایک ایسی خصلت ہے جس سے نہ کوئی پیر بچتا ہے، نہ فقیر، نہ کوئی دائی، نہ کوئی اور. رب کا نظام ایسا ہے کہ منافقت جبے میں بھی ہو سکتی ہے، دستار میں بھی ہو سکتی ہے، تسبیح پڑھتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے، بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے بھی ہو سکتی ہے. رب نے ہر صورت کو بیان کر دیا قرآن مقدس کے اندر تاکہ اے مرد مومن تو کسی کے جبے اور دستار سے دھوکہ نہ کھا سکے اور یہ نہ کہہ دے کہ مولا یہ بلا رہا تھا، بڑا صوفی صافی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا متقی تھا، مولا اس کے لباس سے جھلکتا تھا کہ یہ بڑا پرہیزگار ہے، اس کی پگڑی سے جھلکتا تھا بڑا پرہیزگار ہے، اسی دستار سے لگتا تھا کہ بڑا متقی ہے، تسبیح تو اس کے ہاتھ سے کبھی گرتی نہیں، لگتا تھا کہ یہ بڑا پرلے درجے کا کیا ہے. پروردگار نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوگا. یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. اس